الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب کائنات جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے معراج کے حوالے سے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور حضور کی عظمتیں دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ حضور کی محبت بھی ہے، حضور کا ادب بھی ہے اور حضور کی عظمت بھی ہے. اور واقعہ معراج کو زیادہ اہل سنت کے علماء بیان کرتے ہیں، دوسرے علماء بہت کم بیان کرتے ہیں، اور بیان کریں گے تو بخل سے کام لیں گے. کیوں؟ اس واقعے پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، توجہ کریں، اس واقعہ معراج میں حضور کی بہت بڑی شان نمایاں نظر آتی ہے. انبیاء کا زندہ ہونا اس عقیدے کو ظاہر کرتا ہے، اور انبیاء کا ایک وقت میں حاضر ناظر ہونا، اپنی قبر میں بھی ہونا، آسمان پر بھی ہونا اور بیت المقدس میں بھی ہونا. ٹھیک ہے نا؟ چوتھی بات کہ پھر ایک وقت میں ہر جگہ ہونے کے باوجود حضور سے پہلے ان کا پہنچ جانا. حضور تو سواری پر ہیں اور وہ انبیاء اپنی نبوت کی طاقت اور شان سے ہر جگہ پہلے موجود بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی اس واقعہ معراج سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے دی ہوئی طاقت سے انبیاء وصال کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. جو کہے کوئی مدد کرنے کا منکر ہے ٹھیک ہے، جو مدد کا قائل ہے وہ مشرک ہے.
یہ واقعہ معراج یہ بھی بتلاتا ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی مدد کر سکتے ہیں۔ آخری بات، یہ سارے اشارے میں دے رہا ہوں، پھر میں بیان کرتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ معراج نہ تو جبریل کو مکمل دیدار کرانے کے لیے تھا، نہ جبریل کی زیارت کرنا مقصود تھا، نہ بیت المقدس میں جانا مقصود تھا، نہ آسمانوں پہ جانا مقصود تھا، نہ ہی جنت کی سیر کرنا مقصود تھی، نہ جہنم کے عذاب کا مشاہدہ کرنا مقصود تھا، بلکہ سارا واقعہ معراج کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ تھوڑا سا میں نے مکمل خاکہ بیان کیا ہے اختصار کے ساتھ۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ ذوالجلال نے حضور کو سرزمین مکہ مکرمہ سے کیوں معراج کرایا ہے؟ مدینہ منورہ سے معراج کیوں نہیں کرائی؟ تھوڑا سا غور کر، اس کی بات کیا ہے، اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حکمت کیا ہے اس میں کہ خلاق کائنات اپنے نبی رحمت کی ذات انور پر جو 40 سال اعلان نبوت کے بعد جو 13 سالہ مکی دور ہے، ہر دن اور رات آزمائش، امتحان اور تکلیف میں گزری ہے۔ کہیں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر جا رہا ہے معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجنون جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ یہ دیوانہ جا رہا ہے، اور کہیں سے کانٹے راستے میں بچھائے جاتے ہیں، کہیں کوڑا پھینکا جاتا ہے اور کہیں گلے میں اوج ڈالا جاتا ہے۔ حضور مکہ مکرمہ کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر یہاں میرا اس عظیم پیغام کو سننے والا کوئی نہیں ہے، میری دعوت لوگو اللہ ایک ہے، پر سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس عظیم پیغام کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور نے بادل نخواستہ طائف کا سفر کیا، اور وہ سفر تو اتنا دشوار کن تھا، اتنا دشوار کن تھا، اگر آپ پڑھیں حالات کو پڑھیں فوراً آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پتھر برسائے، پاؤں تک خون مبارک پہنچا، گلی محلے کے چھوٹے کمینے چھوکرے لگا دیے، کوئی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے، اور کوئی ایک بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں سے جب سکون نہ ملا، حضور وہاں سے واپس آ گئے۔ ایسے سارے حالات میں چاہیے یہ تھا ایک ایسی بات ہو جو دل و دماغ کو مکمل تسکین پہنچائے۔ توجہ کرنا، ایک ایسا واقعہ سامنے پیش آنا چاہیے جو سارے غموں کو دور کر دے۔ پھر وہی واقعہ تقریباً اعلان نبوت کے 9-10 سال بعد یہ واقعہ معراج پیش آیا، جس کو اللہ نے وہ اپنے حبیب کو وہ شانیں دی ہیں، وہ کمالات دکھلائے کہ حضور نبی کریم کا سارا غم دور ہو گیا۔ سمجھائیے نا۔ چونکہ عموماً واقعہ معراج اور انداز سے بیان کرتے ہیں، میں مختلف انداز سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اصل حکمت اس میں یہ تھی تاکہ حضور کو تسلی مل جائے، تسکین مل جائے کہ میرے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم نے انہیں پتھر پہ کھڑا کر دیا اور کہا ذرا اوپر نظریں اٹھائیں، ملکوت السماوات والارض، ہم نے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت ساری دکھلا دی۔ وہ پتھر پہ کھڑے ہو کر ان کی نظریں تحت ثری پہ بھی جا رہی ہیں اور عرش الہی پر بھی جا رہی ہیں۔ یہاں وہ ہے ابراہیم اور یہ ہے حبیب، ان کو پتھر پہ کھڑا کر کے دکھلایا جاتا ہے، اور حبیب وہ ہے جن کو اعلیٰ سواری بھیج کے فرشتے بھیج کر بلایا جاتا ہے۔
اور کہیں وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ میری قوم 5-6 لاکھ قوم ہے، یہ فرعون سے جان چھڑا کے آ رہی ہے، چٹیل میدان میں ہے، دھوپ ہے، انہیں سایہ چاہیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا، ہم نے ان پر سایہ کر دیا۔ 6 لاکھ سے زائد آدمی ہیں، سب پہ بادل آ گیا۔ قوم نے کہا اللہ کے نبی سایہ تو مل گیا ہے، دھوپ نہیں ہے، کھانا چاہیے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر من و سلوہ آسمان سے نازل کر دیا۔ قوم نے کہا اے اللہ کے نبی کھانا مل گیا ہے، پانی چاہیے۔ فرمایا وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے میرے کلیم اپنی قوم کے لیے پانی جو مانگ رہے ہو، فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پتھر پہ اپنا عصا ماریے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کلیم نے کہا سمجھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو عرض کرتا جاتا ہوں رب مانتا جاتا ہے، کیا ایسا نہ کروں کہ اللہ سے وہ سوال کروں رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے۔ ذرا غور کرنا، اے اللہ مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے کلیم مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اصرار کیا، جب بار بار عرض کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں اگر دیدار ناممکن ہوتا تو اللہ فرما دیتا کلیم یہ تو کسی کو نصیب ہو سکتا ہی نہیں۔ نمبر 2، اگر یہ بات ناممکن تھی، محال تھی، اللہ کا دیدار مشکل اور ناممکن تھا تو نبی ناممکن کا سوال نہیں کرتا۔ نبی کو اتنا علم ہوتا ہے اس چیز کا مانگنا میرے لیے جائز ہے اور اس چیز کا مانگنا میرے لیے ناجائز ہے، نبی کبھی ناجائز خواہش کا اظہار نہیں کرتا۔ ذرا توجہ کرنا، نبی ہر اس خواہش کا اظہار کرتا ہے جو جائز ہوتی ہے۔ یہ ممکنات میں تھا، یہ محال تھا، کسی کو دیدار ہو سکتا ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین کے نبی نے عرض کی اے اللہ مجھے دیدار کہا، فرمایا نہیں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب اصرار کیا بڑھتا گیا کہا اے کلیم وَإِذْ وَعَدْنَا 40 مُوسَىٰ لَيْلًا، ہم نے 40 رات کا وعدہ کیا، اب روزے رکھیں، پاکیزگی مزید حاصل کریں۔ جب 40 دن روزے رکھنے کے بعد آ جائیں گے ہم ڈالیں گے اس پہاڑ پر، کوہ طور پر تجلی ڈالیں گے، اگر تم نے وہ تجلی برداشت کر لی ہم تجھے دیدار کرا دیں گے، اگر چھوٹی تجلی برداشت نہ ہوئی تو پھر ناممکن ہے۔ حضرت کلیم اللہ 40 دن کے بعد آئے، اللہ ذوالجلال نے کوہ طور پر تجلی ڈالی، جس کو علماء محبت نے بیان کیا ہے سوئی کے سوراخ کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ نے تجلی ڈالی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، پہاڑ کی کیفیت بدل گئی۔ یہ ہیں کلیم جو ایک چھوٹی سی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، اور ایک ہیں حضور کی ذات انور، ما زاغ البصر وما طغى، جب اللہ کو دیکھا تو نہ آنکھیں ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، پوری توجہ سے دیکھتے رہے۔ موسیٰ ز ہوش رفت پر یکتوے صفات، تو عین ذات میں نگری در تبسمی، وہ کلیم تھے نظر ایک نہ برداشت کر سکے، یہ مصطفیٰ ہے دیکھتا بھی رہا تبسم بھی فرماتا رہا۔ میرے بھائیوں یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ چلو حضور لیٹے ہوئے ہیں حضرت ام ہانی کے گھر میں، عبادت کرنے کے بعد ابھی تو نماز فرضی نہیں ہوئی، ہمارے خطیب بڑا کچھ بیان کر جاتے ہیں لیکن وہ حقائق سے دور۔
हुजूर नफली इबादत जैसे मुनासिब था करके लेट गए। अल्लाह दुल जलाल ने मलाइका को भेजा, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन हाजिर हुए। हुजूर आराम फरमा रहे हैं और जिब्रील जैसा अजीमुल मर्तबत फरिश्ता हुजूर के कदमों को बोसा देता है। हुजूर बेदार होते हैं और खड़ा है सामने और करता है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। यहां कदमों को चूमना और फिर जिब्रील का जरा तसव्वुर करें कि जिब्रील खुद अंबिया अपना मलाइका में बहसियत नबी के है, सैयदुल मलाइका है, 1,24,000 अंबिया का सिहाबी है, तौरात ज़बूर इंजील और कुरान का हाफिज है, सहायफ का हाफिज है। लेकिन मकामे मुस्तफ़ा का ये आलम है कि हुजूर को आवाज देकर बेदार करना मुनासिब नहीं समझा। हुक्म इलाही से तलियों को चूम कर ठंडक पहुंचे मुस्तफ़ा को हुजूर बेदार हो गए। तो शायर ने क्या खूब कहा है, अका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। भला नबी हम जैसे हो सकते हैं? लोग कहते हैं दूसरे मसलक वाले कि जिब्रील तो उस्ताद है हुजूर का। मेरे भाइयों, नहीं, जिब्रील हुजूर का उस्ताद नहीं है। अगर उस्ताद होता तो हुजूर उसके पास जगह मुकर्रर कर लेते, जिब्रील एक जगह पे बैठ जाता, हुजूर वहां जाके दर्स लेके आ जाते, वहज लेके आ जाते। मेरा नबी अगर मिंबर पे है तो जिब्रील वहां पहुंचा है, मेरा नबी अगर पहाड़ पे है तो जिब्रील वहां पहुंचा है, मेरा नबी अम्मा आयशा के बिस्तर पर है तो जिब्रील वहां पहुंचा है, मेरा नबी गार में है तो जिब्रील वहां पहुंचा है, मेरा नबी ऊंटनी पे सवार है तो जिब्रील वहां पहुंचा है। जहां जहां मेरा मुस्तफा था जिब्रील वहां पहुंचा है। अगर जिब्रील उस्ताद होता, मेरे नबी शागिर्द होते तो जिब्रील पीछे पीछे ना फिरता, हुजूर उनके पास जाते। जिब्रील का पीछे पीछे फिरना कभी मक्के में जा रहा है और कभी मदीने में जा रहा है, ये बात वाज़ेह दलील है जिब्रील उस्ताद नहीं, मुस्तफा का गुलाम है। कोई बात मेरी समझ आई आपको? जिब्रील गुलाम है, गुलाम है। और वो सही बुखारी शरीफ की हदीस मैं अर्ज करता चला जाऊं, सहाबा कहते हैं एक आदमी आया, हुजूर के सामने बैठ गया, दुजानू बैठा हुआ है, हुजूर के घुटनों पे इस तरह हाथ रखे हुए हैं, बड़ा सफेद लिबास पहने हुए है, बड़ा हसीनो जमील है। हम आपस में बातें कर रहे कि कौन आदमी है, लिबास अच्छा है, सूरत अच्छी है और इस पे गर्द भी नहीं है, सफर के आसार थकावट भी नहीं है, कोई सफर के आसार भी नहीं है, कौन है? पूछता है हुजूर इस्लाम एहसान क्या है? हुजूर जवाब देते हैं, कहता आपने सच कहा। सहाबा हैरान। जब वो चले गए हुजूर ने पूछा मेरे सहाबा पता ये कौन था? अर्ज कि हुजूर हम सोच रहे हैं कि कौन है। सफर से आदमी आता है, थकावट होती है, गर्द होती है, इस पर तो कोई असर ही नहीं था। फरमाया ये जिब्रील अमीन थे। ये कौन थे? जिब्रील अमीन थे। मेरे भाइयों, जिब्रील अमीन अब लेकर आए सवारी बुराक बर्क से है। दुनिया की तहकीक के मुताबिक बिजली की 1 सेकेंड की जो रफ्तार है वो 1,86,000 किलोमीटर फी सेकेंड है। और हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह ने मेरे पास सवारी भेजी उसकी रफ्तार का ये आलम था, जहां उसकी नजर पड़ती थी वहां कदम रखती थी। नजर की रफ्तार, वो आइंस्टाइन जो अपना साइंसदान गुजरा है वो भी कहता है ना कि जो रोशनी है इसकी रफ्तार 3 लाख से ज्यादा किलोमीटर बनती है। और मसलन मैं नीचे खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, ऊपर देखा मैंने आसमान तक, देर लगी है, कितने सेकंड लगे हैं? 1 सेकंड। रोशनाई जो है उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है।
اور مصطفیٰ کے لیے اللہ ذوالجلال نے وہ سواری بھیجی ہے جو برق سے ہے، اور برق کے معنی ہے بجلی۔ دنیا کی بنائی ہوئی ایجاد کردہ بجلی میں یہ طاقت اور قوت ہے اور یہ پاور ہے اور اس میں اتنا جلدی ہے، جو اللہ نے بھیجی ہے رفتار والی سواری، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب ذرا سننا، میں بہت ساری باتیں چھوڑ کے ایک چھوٹی سی بات کر دوں۔ حضور نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا، دل کو چیرا دیا، اندر سے کچھ نکال لیا، اور جبریل جو اللہ کی جانب سے کچھ لے کر آئے تھے، سونے کی پرات حکمت کی بھری ہوئی تھی، وہاں سے اٹھا کر میرے سینے میں دل میں رکھی، میرے دل کو رکھا اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا۔ بھلا ہم سوچیں ذرا، آج تو بہت ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے نا، سائنس کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، اگر جبریل نے سینہ چاک کیا ہے تو حضور دیکھ رہے تھے، دل نکالا ہے تو حضور دیکھ رہے تھے، اور دل کو چاک کیا ہے تو حضور دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ دل سے نکالا ہے وہ بھی حضور دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ دل میں ڈالا ہے حضور وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ ہے بھائی، جو کچھ دل میں ڈالا ہے حضور وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ حضور نے سارا منظر دیکھا کہ اللہ ذوالجلال کی عنایتیں کیا ہو رہی ہیں۔ اب حضور کو سوار کیا، جبریل ساتھ ہے، میکائیل ساتھ ہے، اسرافیل ساتھ ہے، اور ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار ملائکہ ساتھ ہیں۔ حضور کو سوار کیا، اور کس شان سے حضور سوار ہوئے ہوں گے، ایک بات کو چھوڑ کر آگے چلتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے ایک جگہ سے گزر ہوا، جبریل نے کہا حضور یہاں اتریے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کہاں؟ 2 نفل پڑھیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ نبی کی ولادت والی جگہ اتنا مبارک ہوتی ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ اتنا مبارک ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے یہاں 2 نفل پڑھیں، تو جہاں مقام مصطفیٰ اور جہاں حضور کی ولادت ہوئی ہے اس مقام کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سمجھ آئی نا؟ پھر آگے چلے، حضور یہاں اتریے، 2 نفل پڑھیے۔ میں کچھ باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹائم کو دیکھ کر۔ حضور فرماتے ہیں میں اترا، میں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں، یہ حدیث بھی صحیح ہے، جو لوگ کہتے ہیں مٹی کے نیچے کچھ نظر نہیں آتا، نبی کو بھی کوئی خبر نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں ان کی قبر سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر رہے تھے۔ حضور کہتے ہیں میں آگے چلا گیا، جب آگے پہنچا بیت المقدس کا دروازہ کھولا ہوا تھا، کلیم یہاں قبر انور میں بھی موجود تھے، جب میں وہاں پہنچا تو کلیم وہاں بھی موجود ہے، کلیم وہاں بھی موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین نے میری سواری وہاں باندھی جہاں انبیاء کی سواری باندھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سارے انبیاء کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ہے وہ آیا مبارکہ جو پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے نبی پر ایمان بھی لے آنا۔ اب سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، ہر ایک اپنے اپنے خطبے پڑھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، حضرت ابراہیم نے یہ کہا، حضرت موسیٰ کی باری آئی اللہ نے مجھے کلیم بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کی باری آئی اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمائے روح اللہ بنایا ہے۔ سارے انبیاء اپنی اپنی شان کا اظہار کرتے رہے، اور جو خوبی ان کی ذات کے لیے تھی دوسروں کے لیے نہیں۔ بڑی خوبصورت بات اگر آپ توجہ کریں نا، ہر نبی اس خوبی کا اظہار کر رہا ہے جو خوبی نبی کے اندر تھی،
اور نبی کے لیے فائدہ مند تھی، اس خوبی کا اظہار کر رہا ہے۔ جب باری آئی حضور کی، حضور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ارسلنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دیکھو ذرا، میں تو پڑھ رہا تھا، میرا بڑا ایمان تازہ ہوا۔ ہر نبی نے اپنے اندر اس خوبی کا اظہار کیا جو نبی کی عظمت والی تھی اور نبی کی اپنی ذات کے لیے تھی۔ حضور نے اس خوبی کا بیان کیا جو نیک سے لے کر گناہگار تک ہر ایک کو شامل ہے۔ حضور نے اس خوبی کا اظہار کیا، فرمایا مجھے بس اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضور نے نماز پڑھائی، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ یہ کوئی فرضی نماز نہیں تھی، یہ نفلی نماز تھی، اور یہ نماز پڑھانا اس لیے تھا تاکہ ان انبیاء کو اور ساری امتوں کو علم ہو جائے کہ تمام انبیاء کے امام بھی حضور ہیں، انبیاء بھی حضور کے امتی ہیں، اور ہر آدمی حضور کا امتی ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں؟ یہ وہ باتیں ذرا غور کرنا۔ پھر حضور نے، اب یہاں اگر اسی بات میں امامت پہ اگر میں بیان کروں تو پورا جمعہ چاہیے کہ اگر سارے امام جمع ہو جائیں تو ان میں خوبیاں دیکھو، علم دیکھو، حسن دیکھو، اخلاق دیکھو، قرات دیکھو، عمر دیکھو، جو خوبی جس میں زیادہ ہو وہی امامت کے لائق ہے۔ ساری خوبیاں انبیاء کی جمع کی جائیں تو سب خوبیاں حضور کی خوبیوں سے کم ہیں، حضور کی جو خوبی ہیں سب سے بڑھ کر ہیں، اس لیے خوبیاں سب سے زیادہ ہیں، امامت کے لائق بھی حضور کی ذات انور ہیں۔ پھر فارغ ہوئے، جہاں سواری بندھی ہوئی تھی جبریل نے وہاں سے سواری کھولی، آگے حضور کو لے گیا رف رف پر۔ اب آپ تصویر دیکھ رہے ہوں، تصویریں عام مل جاتی ہیں، وہی پتھر بھی اڑنے لگا۔ اب دیکھ تصویر دیکھی آپ نے، وہ پتھر بھی حضور کے ساتھ جانے لگا۔ نیچے ساری جگہ خلا ہے، ہوا میں معلق ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے حضور کی عظمت کہ 14 صدیوں کے بعد آج وہ پتھر پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، وہ نقشہ۔ یہ دیکھو حضور کا مقام یہ ہے جو رب یہاں لے کے جا سکتا ہے، اور پتھر بھی اگر حضور کے جانے سے بوجھ پڑتا ہے تو پھر حضور کے لیے کیا عظمتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑا عظیم اور خوبصورت واقعہ ہے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز میں بیان کروں گا کہ حضور نے جہنم کے عذابات کا مشاہدہ کیا، ساری باتیں چھوڑ کر، تاکہ کوئی آدمی نمازی بن جائے کہ گناہ چھوڑ دے کہ حضور سے بڑا سچا تو اور کوئی نہیں ہے۔ جب حضور نے خبر دی ہے کہ یہ میں نے عذاب دیکھا ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔